Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 217 یسألونک سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے اور ساتھ ضمیر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان بارے میں، ان شہری مہینے کے، شہر الحرامی حرمت والے یعنی سیکرڈ، قتال قتال یا لڑنا، فی اس میں یعنی اس میں قتال کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قتال لڑائی، فیہ اس میں، کبیر بڑا ہے یعنی بڑا گناہ ہے۔ وصد صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے روکنا، اور روکنا ان بارے میں، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بہی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے یعنی مسجد حرام سے بھی روکنا۔ وَإِخْرَاجُ خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اور نکال دینا، اہلہ اہل سے، اس کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ عند نزدیک، عند اللہ اللہ کے۔ والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، یزالون زا یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تم کو پھیر دیں، ان سے، دینکم تمہارے دین سے، ان اگر، ان استطاعوا طا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اگر استطاعت رکھیں، ومن اور جو کوئی، یرتدد را دال دال پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اس کے دین سے، فیمت میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور پس مر جائے، وہو اور وہ، کافر کافر ہے، فاولئک تو ایسوں کے، حبطت ہا با طا اس کا روٹ ورڈ ہے ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور وہ لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ 2 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 218۔ اِنَّا بے شک، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَجَاہَدُوا اور جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک وہ، یرجون را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، رجا سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ امیدوار ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ یسألونک، سین الف لام روٹ ورڈ ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، عن الخمر شراب کے، خا میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، والمیسر اور جوئے کے، یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، دو کا چونکہ ذکر ہے اس لیے ہما کا تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، اثم گناہ، کبیر بڑا ہے، ومنافع اور فائدے، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی گناہ زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، یونفقون نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، قل العفو جو زائد ہو ضرورت سے، کذالک اسی طرح، یبین با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بیان کرتا ہے، یبین اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، لکم الآیاتی نشانیاں، حکم، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم سب، تتفکرون فکر کرو، فا کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، فی میں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، عن الیتامیٰ یتیموں کے، قل کہہ دیجئے، اصلاح سنوارنا، لہم ان کا، خیر بہتر ہے، یعنی ان کے کام کا سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر، تخالطوہم خا لام طا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم ملا لو، خلط ملط کر لو ان کو، یعنی ان کا خرچ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، یعلم المفسد
خرابی کرنے والے یعنی فساد کرنے والے، وَمِنَ الْمُصْلِحِ اور اس سے اصلاح کرنے والے، یعنی دونوں میں فرق جانتا ہے کون کیا ہے۔ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لَعَانَتَکُمْ عین نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، مشقت ڈالتا تم پر، اِنَّا بے شک، اِنَّ اللہ اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا۔ و اور لا نہیں، تانکحو نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، نکاح کرو، تانکحو المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان نہ لے آئیں، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مُؤْمِنَةٌ مومن، خَيْرٌ بہتر ہے، مِن مُشْرِكَةٍ مشرک بیوی سے، و اور لو اگرچہ عَجَبَتْكُمْ وہ بھلی لگے تم سب کو، ولا اور نہ، تُنکِحُوا نکاح کرو، تُنکِحُوا المشرکین مشرکین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام، مُؤْمِنٌ مومن مسلمان، خَيْرٌ بہتر ہے، مِن مُشْرِكٍ مشرک سے، و اور لو اگرچہ عَجَبَكُمْ وہ بھلا لگے تم کو۔ اولئک وہ، یدعون دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی طرف، الی النار آگ کے، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی طرف، الی الجنت جنت کے، والمغفرۃ اور بخشش کے، بِإِذْنِہ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور بتلاتا ہے، بیان کرتا ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، آیاتہ اس کی آیتیں، اس کے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون نصیحت قبول کریں، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 217 سے، آپ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کا کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دیجئے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر ہی میں، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں،
وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 219، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم، تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے، اگرچہ وہ بھلی لگے تم کو۔ اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے، اور وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 217 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت کے مہینے میں جنگ کے بارے میں، تو کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس کے حوالے سے سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمر بن عبداللہ الحضری مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا، اور ان لوگوں کا کیا ہے کہ اللہ والے اور رسول والے بنتے ہیں، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹا لگا دیا، انہوں نے اس میں جنگ کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش فرما رہے ہیں کہ فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں قتل کرنا کیسا ہے، اس میں کیا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ بتائے جا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا،
اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم تھے جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا، اور یہ سب کام اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے ہیں، لہٰذا ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے سد باب کے لیے اگر اشہر حرم میں جنگ کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 191 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اب فتنے کی جو تعریف آئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، یعنی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، بدمعاشی اور حرام کے راستے کھلے ہوں، اکل حلال مشکل بنا دیا جائے، نکاح اور شادی کے جائز رستوں پر بڑی بڑی شرطیں ہوں جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہوں۔ تو جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے، اور باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بڑی چیز ہے، اور وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ تو یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا ہے۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں، لیکن سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اس کی اسی حالت میں موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو خواہ کتنی ہی اس نے نیکیاں کی ہوں، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، کتنا ہی انفاق کیا ہو، صدقات کیے ہوں، جو کچھ کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا اور وہ جہنم والے ہو جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سے میں اس آیت کی آیت نمبر 217 کو تھوڑی اور آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھاتی چلوں، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ رجب، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں حرمت والے سمجھے جاتے تھے اور ان میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں کافر قتل ہو گیا تو پھر کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے اور مومنوں کی طرف سے آپ نے جواب دیا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ کفار ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں اپنی شرارتوں سے، سازشوں سے، تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں، تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟ یعنی مرتد کون ہے؟ جو دین اسلام سے پھر جائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی
من بدل دینہ فاقتلوہ، یعنی اور اس کی یہاں پر اس کی اخروی سزا، آخرت کی سزا بھی بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ اعمال ضائع اس وقت ہوں گے جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے توبہ کر لی تو پھر ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ بھی مقبول ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت نمبر 218 ہے، اس کے حوالے سے کہ ان لوگوں پر یہاں پر آیت نمبر 218 میں طنز کیا جا رہا ہے کہ جو خود تو حرام کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، تو اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحم نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 219، جس میں ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو ان کا حکم کیا ہے۔ یہاں پر سے ان احکام سے شریعت کا جو ابتدائی خاکہ ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں، کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے اور اس پہ محض اظہار ناراضگی فرمایا جا رہا ہے، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں ہے، بس یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے پاس کچھ پوائنٹس آتے ہیں اس حوالے سے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے، ان دونوں کو کیوں یہاں جمع کیا گیا ہے۔ تو شراب کے نشے میں انسان اپنے حقائق سے منقطع کرتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، یعنی حقائق سے دور ہو جاتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، زندگی کے تلخ حقائق کو ماننے کا تیار نہیں ہوتا۔ اور جوئے کی بنیاد بھی جو ہے وہ محنت کی نفی پر ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی کھوکا چھابڑی ریڑھی لگا کر کچھ کما رہا ہے، جبکہ ایک ہے کہ چانس اور داؤ کی بنیاد پر پیسے کمانا، یہ محنت کی نفی ہے۔ یعنی دونوں چیزوں میں ایک تو محنت کی نفی ہے اور حقائق سے جی چرانا ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ اب جہاں تک فائدے اور نقصان کا تعلق ہے تو فائدوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، یعنی کہ وقتی طور پر شراب پینے والے کو اپنے بدن میں چستی اور مستعدی محسوس ہوتی ہے، ذہن میں تیزی محسوس ہوتی ہے۔ 2 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ کون؟ اچھا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میں ایک بات کر رہی تھی کہ فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے کہ شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی محسوس ہوتی ہے اور ذہن میں تیزی آتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے لیے عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح جوئے میں بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے، اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے جو ہیں یہ نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو جو نقصان پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہے۔ اب اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس کی تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی ہی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم جیسے ٹی وی کو لیتے ہیں تو اس میں بھی بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، خاص طور پر دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے یہ چیز کس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے قرار نہیں دیا جائے گا، جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو چونکہ پہلے شروع سے بہت بلند تھا، تو جو چیز حرام ہونے والی ہوتی تھی وہ پہلے سے آپ کو اس کو نفرت ہوتی تھی۔ صحابہ میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کو ان کے نقصانات کا زیادہ احساس ہوا تو حضرت عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری اس احساس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی اقدام کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی صورتحال ہوئی وہ کچھ اس طرح سے پیش آئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد جب حسب دستور شراب پی گئی اور اسی حالت میں مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک صاحب کو امامت کے لیے بڑھایا گیا تو انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت کی تو سورہ کافرون کو غلط پڑھا، جس کے نتیجے میں شراب کو روکنے کے لیے دوسرا اقدام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس اقدام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں حکم آیا کہ جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی جس میں اس کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت
اور جوئے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟ یعنی دوسری آیت جو سورہ نساء کی تھی اور آیت نمبر 43، اور پھر تیسری اور چوتھی آیت جو تیسری اور چوتھی یعنی دو آیتیں جو سورہ مائدہ کی تھیں، اس کے اندر صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر مختصراً اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فرما بردار صحابہ نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شرابیں استعمال کے لیے رکھی تھیں اس کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، جس کے ہاتھ میں جو برتن تھا اس نے اس کو وہیں پھینک دیا، اس کو گھر سے یا باہر لا کر توڑ دیا۔ اعلان حرمت کے وقت مدینے میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی۔ مدینے کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا۔ پھر اس میں شراب کے نقصانات کے حوالے سے میں ان شارٹ آپ کو یہ بتاتی چلوں۔ بدن انسانی پہ شراب کے جو نقصانات ہیں، پہلی چیز وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، چہرے کی ہیئت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور ایک ڈاکٹر کا یہ بیان ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو تو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب کی ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی اور چالاکی اور قوت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ وہ زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ نقصانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جب جوئے کی بات کرتے ہیں تو میسر کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے۔ اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں اور یاسر تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے۔ محروم رہنے والوں کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی اور گوشت فقراء میں تقسیم کیا جاتا اور خود استعمال نہ کرتے۔ اور اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اس لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس کہتے تھے۔ پھر جوا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی قوت عمل سست ہو جاتی ہے، وہ وہمی منافع پر لگ جاتی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یا دماغ کی محنت سے کوئی
دولت بڑھائے اس کی فکر اس میں ہو جاتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کی کمائی پر قبضہ کرے۔ جی اس کے بعد پھر ہم آگے اس آیت میں چلتے ہیں۔ آیت نمبر 219 میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 195 میں انفاق کا حکم آ چکا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آج تو دے دیا کل نہیں دے گا، لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا ہے۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں جوں بڑھتا جائے گا وہ اپنی ضرورتیں کم کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اور پھر اس صورت میں ہمارے پاس انفاق فی سبیل اللہ پر پورے 2 رکوع آنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس سے اگلی آیت نمبر 220 آ رہی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات کے بارے میں، یعنی تمہیں یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا میں اسلام جو ہے وہ رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، بلکہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اسلام تو متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گرہستی شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے، ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک تناسب یعنی ریشو پروپورشن قائم رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کتنی قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور تو ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز کم تھی اور کوئی زیادہ تھی، اگر آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا اور جو زیادہ تھی اسے کم کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے۔ تو اس تناسب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان کی مصلحت کو پیش رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اب لوگوں میں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آیت نمبر 34، اور مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ چنانچہ وہ یتیم کے مال میں انتہائی احتیاط کر رہے تھے، انہوں نے یتیموں کی ہانڈیاں الگ کی ہوئی تھیں کہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، لیکن اس طرح یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو گئے۔ کسی کے گھر میں اگر یتیم پرورش پا رہا ہے تو اس کا خرچ الگ طور پہ اس کے مال سے نکالا جا رہا ہے، اس کے لیے ہانڈی علیحدہ پک رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، اور وہ شخص جو ہنڈیا مشترک رکھے وہ بھی حق پر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا ہے اور تم پر آسانی فرمائی ہے، کیونکہ وہ انتہائی مشقت پر مبنی سخت حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کا تقاضا کرتی ہے وہاں وہ رعایت دے دیتا ہے۔ یعنی پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اس طرح ایکسپلین کروں کہ کئی صحابہ کرام کے گھروں میں یتیموں کی چیزیں اتنی الگ کر دی گئی تھیں کہ اگر یتیم کے کھانے پینے کی چیز بچ بھی جاتی تو وہ استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ وہ کہیں وعید کے مستحق نہ قرار دے پا جائیں، اور اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اب آیت نمبر 221 جو ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب حیثیت بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن دولت ایمان سے محروم ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو، اور اگر تم ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ اب یہاں پر مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے، اور یہاں پر اہل ایمان کو ایماندار مردوں سے اور مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن و جمال، یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہتر متاع قرار دیا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب جو اہل کتاب کا اختلاف ہے اسلام کے ساتھ، وہ دوسرے غیر مسلموں کی نسبت چونکہ کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد کے 3 چیزیں ہیں جس میں توحید، آخرت اور رسالت ہے۔ ان میں عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود اور نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں سے متفق ہیں۔ اسی طرح خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں تو یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور محبت کے غلو میں شرک تک جا پہنچے ہیں۔
اب اس میں کہ ایک اور چیز یہ کہ اہل کتاب کا جو نکاح اہل کتاب عورتوں سے نکاح مسلمان کا جائز ہوا، لیکن اس کے برعکس مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم اہل کتاب سے جائز نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ عورت چونکہ فطرتاً ضعیف ہے، پھر شوہر اس پر حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، اس کے عقائد اور نظریات سے عورت کا متاثر ہونا زیادہ اس کے چانسز ہیں۔ اس لیے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے، بخلاف اس کے کہ غیر مسلم کتابی عورت مسلمان کے نکاح میں رہے۔ لیکن پھر میں وہی بات اس میں بتاتی چلوں گی کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نکاح کے لیے دیندار صالح عورت کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں وہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔